بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج تک آپ لوگ 11ویں شریف مناتے ہوں گے اور سنتے بھی ہیں کہ 11ویں شریف ہر مہینے میں ہوتی ہے، کہ ہر مہینے کی 11 چاند کو 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اور خصوصاً ربیع الثانی شریف میں جو 11ویں شریف آتی ہے اس کو بڑی 11ویں شریف بولتے ہیں، اور آپ مناتے بھی ہوں گے۔ لیکن آپ کو اس کی حقیقت کا کیا معلوم؟ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے اس کو بہت خوشی سے مناتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے شیدائی ہوتے ہیں، آپ کے عاشق ہوتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور اس دن 11ویں شریف کے لنگر کا انتظام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حضور کا مرید بتلاتا ہو اور آپ کی غلامی کا اظہار کرتا ہو، اور در حقیقت اس نے آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت حاصل نہ کیا ہو اور آپ کے دربار گوہربار سے اسے خرقہ نہ ملا ہو، تو کیا وہ حضور کے مریدوں میں شمار کیا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا، تا قیامت جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوگا اور اپنے آپ کو میرا مرید کہے گا، وہ بے شک میرا مرید ہے اور میرے مریدوں میں شامل ہوگا۔ ہمیشہ میں اس کی نصرت و حمایت اور دستگیری کرتا رہوں گا، اور وقت آخر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کسی مرید کا پیر سرکار غوث اعظم کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و کمالات کو احاطہ تحریر میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ حضور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک عہد نامہ یا اقرار نامہ عطا فرمایا جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک، اور بعض روایتوں میں اس کی لمبائی مثل وسعت نظر کے بتائی گئی۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے داروغہ دوزخ سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں میرا سلسلہ والوں میں سے کسی شخص کا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ سے نسبت رکھنے والوں کو مجھے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دوستو، یہ حضور غوث پاک سے نسبت رکھنے کا اتنا عقیدت اور اتنی محبت سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور ہم حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی 11ویں شریف بھی پکاتے ہیں، تو یہ آپ سے نسبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے پکارے اور مجھ سے مدد مانگے، میں اس سے اس کی مصیبت دور کروں، اور میرے وسیلہ سے خدا سے کچھ طلب کرے تو اس کی حاجت بر آئے گی۔ اس کے متعلق بہت سے واقعات شاہد ہیں۔ مشائخ کرام کا ذاتی تجربہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے اسم مبارک کا وظیفہ اور درود پاک کا ورد کرنا ہی حصول مقاصد کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ دوستو، میں آپ کو وظیفہ تو نہیں بتاتا کیونکہ یہ وظیفوں کا چینل نہیں ہے، یہ اسلامی واقعات کا چینل ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آپ نے حضور غوث پاک کی کئی واقعات، کئی کرامات سنی ہوں گی، لیکن اس واقعے میں آپ کو 11ویں شریف کی حقیقت بتانے چلا ہوں۔ اور حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میں آپ کے فرمان سے 11ویں شریف کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو آپ ضرور سنیے گا۔ فرمایا، بے شک میرا ہاتھ، میرا پنجہ میرے مرید پر اس طرح سایہ فگن ہے، سایہ ڈالے ہوئے ہے جیسا کہ آسمان زمین پر۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اس کا آقا طاقت والا ہوں۔ پھر ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا مرید میرا نام لیوا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی اپنے ہی مقام سے بیٹھے بیٹھے کر دوں گا، اور تا قیامت میرے سلسلہ والوں اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگیں گے تو میں انہیں سنبھالتا رہوں گا اور انہیں سہارا دیتا رہوں گا۔ یہ ہے آپ سے نسبت رکھنے کے فوائد۔
اور آپ نے اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے مرید خوف نہ کر کسی دشمن سے کہ بلا شبہ میں عزم مستحکم والا اور جنگ کے وقت سخت قتال کرنے والا ہوں۔ دوستو، آپ کو امید ہے 11ویں شریف کی حقیقت معلوم ہونے ہی لگ گئی ہوگی، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست شیخ نجم الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلہ میں تھا۔ 40ویں دن میں نے دیکھا کہ شیخ سہروردی ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں اور ایک پیمانہ ہاتھ میں ہے جس سے جواہرات سے بھر بھر کر پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کے مرید، یعنی یہ اور سلسلہ ہے سہروردیاں ان کے سردار ہیں۔ وہ ان کو دوست نے یہ فرمایا کہ میں یہ منظر دیکھ کر بے حد متحیر ہوا کہ لوگ ان کے پاس سے جواہرات کو چن چن لیتے ہیں تو اتنے ہی جواہرات پھر پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ اس پیمانہ سے بھر کر پھر نیچے لوگوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چشمہ ہے جس سے جواہرات ابھر رہے ہوں۔ جب میں چلہ سے باہر آیا تو حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت شیخ سہروردی نے فرمایا، نجم الدین، تم نے جو کچھ مشاہدہ کیا وہ حقیقت ہے۔ یہ دولت سرکار غوث اعظم کی کرم گستری کی بدولت حاصل ہوئی۔ علم کلام کے عوض مجھے یہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے، چونکہ حضرت سہروردی سے آپ نے علم کلام کا سلب فرما دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ضروری تھا۔ یہی صفت کریم ہے۔ جب وہ کسی سے کوئی چیز مصلحتاً لے لیتا ہے تو اس کا کئی گنا بڑھا کر بدلہ عطا کرتا ہے۔ آپ کریم ابن کریم ہے، بھلا آپ کیوں کرنا بدلہ عنایت فرماتے؟ دیا، اور اس قدر دیا کہ جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا عوض میں دیا، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ایک واقعہ کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں علم کلام سے مجھے بہت دلچسپی تھی۔ علم کلام سے مراد یہی شعر و شاعری ہوگی، تو بہت سرگرمی سے میں اسے حاصل کر رہا تھا۔ کئی کتابیں مجھے حفظ ہو گئی تھیں اور میں نے اس میں درجہ اجتہاد حاصل کر لیا تھا۔ میرے چچا شیخ نجیب الدین سہروردی مجھ کو اس سے باز رہنے کی تاکید کرتے تھے، لیکن باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے۔ آستانہ عالیہ سے جب قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ اس وقت ہم ایک سچے اور حقیقی نائب رسول کی بارگاہ میں باریاب ہو رہے ہیں، جس کے قلب اطہر پر تجلیات الہی پر کا ہر وقت کامل طور پر جلوہ افغان رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مؤدب اور ہوشیار رہیں تاکہ ہم فیوز و برکات سے محروم نہ واپس ہوں۔ یہی خیال و تصور لیے ہم بارگاہ گرامی میں حاضر ہوئے۔ قدر توقف کے بعد چچا محترم نے عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، علم کلام کی تحصیل میں محو رہتا ہے۔ حضور غوث پاک سے عرض کرنے لگے اور میری سخت تاکید کے باوجود بھی نہیں مانتا، تو یہ سن کر حضور غوث پاک نے اپنا دست مبارک جو میرے سینے پر رکھا تو میرے سینے سے علم کلام کافور ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ جو کچھ مجھے یاد تھا سب بھول گیا۔ اپنی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً میری بد دلی کا احساس فرما لیا اور مسکرانے لگے۔ معاً میں بھی شاد ہو گیا۔ اس وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب پر علم لدنی کے دروازے کھل گئے اور علم و حکمت کی روشنی چمکنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر، اب تم مشاہیر عراق میں سے ہوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عمر سہروردی ایک جدید سلسلہ معرفت کے بانی کی حیثیت سے دنیا اسلام میں مشہور ہوا، اور آپ کو لوگ خواجہ سہروردی بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصہ دراز تک بغداد مقدس میں آپ کی دھوم رہی۔ سرکار غوث اعظم کے بعد آپ کا ہی بول بالا اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کی جانب راغب ہوئی، تو اس علم کے بدلے یہ آپ کو اتنا رتبہ ملا۔ وہ ہیں قادری حضور غوث پاک، اور میں نے آپ کو حضور سہروردیوں کے سردار کا واقعہ سنایا۔ اب چلتے ہیں نقشبندیوں کے سردار، وہ بھی آپ کے غلام ہی رہتے ہیں۔ خواجہ نقشبند جب حضور غوث پاک کے دربار حاضری پر دی
تو آپ نے وہاں جا کر حضور غوث پاک کی مزار شریف کے پاس جا کر آپ نے یہ شعر پڑھا کہ اے دستگیر عالم دستم چنا بگیر، دستم چنا بگیر کے گویند دستگیر۔ عرض کی تھی حضور آپ کو تو جیسے لوگ دستگیر کہتے ہیں نا، اے دستگیر مدد کرنے والے جہان کے، میری بھی اس طرح مدد کر، اس طرح مدد کر جس طرح آپ کو لوگ دستگیر کہتے ہیں۔ اس شعر کا پڑھنا ہی تھا کہ مزار مبارک سے آواز آئی، اے نقش بند عالم نقش چنا ببند، نقش چنا ببند کے گویند نقش بند۔ فرمایا اے جہان دا نقش بدن والے، نقش جہان نو سوارن والے، جہان کو ایویں سوار کے لوگ تے کچھ میں نقش بند آکھیں۔ تا اے اللہ والے قبران دے وچ بھی زندہ ہیں، یعنی آج بھی حضور غوث پاک اسا گیاری شریف پکا کر اگر ہم لوگ آپ کے اصالہ ثواب کریں تو آپ ہماری سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرواتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں، اور ہم ان کے علاوہ ان کے سوا ہمارا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان اولیاء کرام کے قدموں کی خاک سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی چینل کو ضرور سبسکرائب